نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرات محترم، آج سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ہر روز 12 ربیع اول تک ہمارے درس کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ یہ انتہائی مختصر درس ہوگا اور اس کے اندر انشاءاللہ العزیز ہم مختلف موضوعات پر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں بھائی تم میلاد کیوں مناتے ہو؟ تو آج ہم سمجھیں گے ہم میلاد کیوں مناتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ یونس کی آیت نمبر 57 کے اندر ارشاد فرمایا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر انہیں چاہیے کہ وہ خوشی منائیں۔ کیا فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر چاہیے کہ انہیں خوشی منائیں۔ دو چیزوں کا اس میں تذکرہ ہو رہا ہے، ایک تو ہے اللہ کا فضل اور دوسری ہے اللہ کی رحمت۔ جس پر اللہ کا فضل ہو جائے یا جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے تو اللہ فرما رہا ہے کہ انہیں چاہیے کہ پھر اس فضل اور رحمت کے ملنے پہ خوب خوشی منانا چاہیے۔ اب فضل کسے کہتے ہیں، رحمت سے کیا مراد ہے، اس کا تذکرہ میں آپ کے ذات کے سامنے کرتا ہوں۔ دیکھیے، رحمت بھی رسول اللہ کی ذات ہے اور حضور پر اللہ کا فضل بھی بہت ہی بڑا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رحمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں ہم کیا کرتے ہیں جی، خوشی مناتے ہیں، آپ کی تشریف آوری میں خوشی مناتے ہیں۔ تو کسی نے کیا خوب کہا، رب فضل اولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اب ایک اور آیت کریمہ آپ حضرات کی سماعت و نظر کر رہا ہوں۔ یہ سورہ بقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 64 ہے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر ان پر اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ کیا فرمایا، اگر تم پر اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اے اللہ، نقصان کیا ہوتا؟ مال چلا جاتا، جان چلی جاتی، یا اور کیا نقصان ہوتا؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا سورہ نساء کے اندر، وہ کیا ہے، فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور اگر اللہ کا فضل تم پر اس کی رحمت و فضل نہ ہوتی تو تم سب کے سب شیطان کے پیچھے چل پڑتے سوائے چند لوگوں کے۔ تو معلوم کیا ہوا ان تینوں آیت کریمہ سے کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اگر اللہ کا فضل اور رحمت ہم پر نہ ہوتا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ نقصان بہت عظیم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، کیا ہے، نہ جان کا نقصان کی بات ہو رہی ہے نہ مال کی، فرمایا جا رہا ہے یہاں تو ایمان کا مسئلہ ہے کہ تم شیطان کے پیروکار ہو جاتے، اس کے پیچھے چل پڑتے۔ یہ تو مصطفیٰ کا کرم ہو گیا، ہم نے تمہیں اپنا محبوب دے دیا
وہ رحمت و فضل کی شکل میں آئے ہیں, تم نے ان کی اتباع اور پیروی کی ہے تو تم میرے محبوب بن گئے ہو. ورنہ شیطان کے طریقے پہ چلتے تو کیا ہوتے, بولیے گمراہ ہو جاتے. آج ہم جو گمراہی سے بچے ہوئے ہیں اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا اثر ہے. دیکھیے اللہ نے شاہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, اور ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر سوائے رحمت بنا کر. تو رحمت بھی حضور کی ذات ہے اور فضل بھی. دیکھیے ایک اور آیت کریمہ میں سورہ نساء ہے, آیت نمبر اس کی 114 ہے. اللہ نے فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل آپ پہ بہت بڑا ہے. کیا فرمایا؟ بہت بڑا فضل ہے. دیکھیے اللہ کا سارا مال جو ہے, اللہ نے فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ, یہ دنیا میں جتنا مال ہے یہ قلیل ہے, کم ہے. لیکن فضل کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اے محبوب تیرے رب کا فضل تیرے پر بہت بڑا فضل ہے. یہ فضل کب ہوا؟ کون سی ایسی نعمت دی؟ اللہ نے خود ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن کے ضمن میں جو کچھ تو نہ جانتا تھا ہم نے تجھے سب کچھ بتا دیا, سکھا دیا, پڑھا دیا. پڑھانے کے بعد اللہ فرما رہا ہے یہ ہمارا بہت بڑا فضل ہے. ہم نے جو تجھے پڑھایا, جو تجھے سکھایا, کسی اور کو بولیے نہ پڑھایا ہے نہ کسی کو سکھایا ہے. اور جب یہ فضل ہمیں مل گیا تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا بشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. سورہ احزاب آیت نمبر اس کی 47 ہے. اور مومنوں کو بشارت دے دیجئے, خوشخبری دے دیجئے, مومنوں کو بشارت دے دیجئے, خوشخبری دے دیجئے, اللہ کا فضل بڑا کبیر ہے, بہت بڑا فضل ہے. حضرات محترم, جب کسی کو نعمت مل جائے اس نعمت کے ملنے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں کہ انسان خوشی منائے. اب خوشی کیسے منائی جائے اس کے کچھ تقاضے ہیں. چند ایک بات اس پہ عرض کرتا ہوں. کسی کو کوئی نعمت ملی, پہلا تقاضا کیا ہے؟ پہلا تقاضا تو یہ ہے انسان روزہ رکھے. کیا رکھے؟ روزہ رکھے. جیسے بنی اسرائیل کو نجات ملی, انہیں روزہ رکھا. یا پھر نماز پڑھے, نعمت ملی. جو تم پہ نعمتیں زیادہ ہونی چاہیے اتنی تمہاری عبادت میں کثرت ہونی چاہیے. تیسری بات, پھر سجدہ شکر ہونا چاہیے. دیکھو نا, کوئی چھوٹا سا کام کر لے تو کیا کرتا ہے انسان؟ سجدہ شکر کرتا ہے. لیکن ہم پر جو یہ نعمت ملی ہے چھوٹی نہیں ہے, بہت بڑی ہے. جس کی خاطر اللہ نے ساری کائنات کو سجایا ہے, وہ محبوب اللہ نے ہمیں دے دیا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ اس کے ملنے پہ ہم خوب خوشیاں منائیں. دوسرا یہ قرآن پڑھا جائے, لوگوں کو کھانا کھلایا جائے. یہ وہ تمام کام ہیں جس سے رب راضی ہو جاتا ہے. یا پھر کیا کرے؟ قرآن بھی ہو, نماز بھی ہو, تلاوت بھی ہو, کھانا بھی ہو, سجدہ شکر بھی ہو, روزہ بھی ہو, اور ساتھ ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی ہو. ذکر مصطفیٰ بھی ہو. جو خوشی مناتا ہے وہ کبھی محروم ولیے نہیں رہتا. اب اس کی دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ابو لہب جو تھا نا, آپ جانتے ہیں پوری سورت ابو لہب کی مذمت میں آئی ہے. تبت یدا ابی لہب وتب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے نا, اس کے کنیز تھی, لونڈی تھی, اس نے آ کے کہا اے ابو لہب تجھے مبارک ہو, عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے, تیرے بھتیجا آ گیا. وہ خوش ہوا, اس نے اشارہ کیا جا تو آزاد ہے, جا تو آزاد ہے. بخاری میں روایت موجود ہے عبداللہ ابن عباس نے خواب میں دیکھا ابو لہب کو. پوچھا ابو لہب تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا مجھے تم سے چھٹنے کے بعد مجھے کوئی راحت نہیں ملی, مجھے کوئی راحت نہیں ملی, کوئی سکون نہیں ملا.
ہاں ایک بات ضرور ہے کہ جس انگلی سے میں نے اشارہ کر کے سویبہ کو آزاد کیا تھا نا، اس کو جب میں چوستا ہوں، سیراب ہوتا ہوں، تو اللہ میرے عذاب میں تخفیف فرما دیتا ہے، عذاب میں کمی آ جاتی ہے۔ حالانکہ کافروں کو ان کی کسی نیکی کا اجر نہیں ملتا، کافروں کو کسی بھی نیکی کا اجر بولیے آخرت میں نہیں ہے، قبر میں نہیں ہوگا، حشر میں نہیں ہوگا۔ ہاں دنیا میں ان کی ناموری ہو سکتی ہے، ان کی واہ واہ ہو جائے، لیکن ابو لہب کو کیوں ملی؟ اس لیے کہ انہوں نے حضور کی خوشی میں آزاد جو کر دیا تھا، تو اللہ نے اس کا یہ بدلہ دیا، ہفتے میں ایک دن کے لیے اس کے عذاب کو کم کر دیا جاتا ہے۔ اب خود ہی سوچئے، اگر کافر ہو کر کوئی خوشی کر لے وہ محروم نہیں رہتا، تو بتائیے اگر مسلمان اگر کوئی خوشی کرتا ہوگا وہ کیسے محروم رہ سکتا ہے؟ اب اس کی ایک مثال اور، جو 9 بجے میں نے ختم کر دینا ہے انشاءاللہ العزیز۔ بغداد کے اندر ایک گھر تھا، اور وہاں کے لوگ جو رہنے والے تھے وہ میلاد مصطفیٰ کثرت سے کرتے، بڑی خوشی کا اظہار کرتے۔ ان کے برابر میں جو ایک گھر تھا وہ یہودیوں کا گھر تھا۔ ایک دن عورت کہنے لگی کہ کیا وجہ ہے کہ یہ مسلمان ہر سال اتنا اہتمام، اتنا روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے شوہر نے کہا کہ ان لوگوں کا گمان یہ ہے کہ اس دن میں، یعنی کہ 12 ربیع کے دن، ان کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس دنیا میں تشریف لائے تھے، اس کی خوشی میں یہ اتنا سارا اہتمام کرتے ہیں۔ اس نے دل سے اس کو صحیح نہیں جانا، بولے میں کیسے اس بات کا اقرار کر لوں؟ مسئلے سے سوچے بچار میں تھی کہ سو گئی، کیا دیکھا کہ آنکھ لگ گئی، میں نے اب ایک عجیب منظر دیکھا، سر کی آنکھیں بند ہوئی ہیں مگر دل کی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ کیا دیکھتی ہوں؟ ایک نورانی بزرگ تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ چند اصحاب بھی موجود ہیں، اور ان کے بڑی تکریم اور تعظیم ہو رہی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں جس کے ارد گرد لوگ کھڑے ہیں بڑا احترام کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جانتی ہو یہ کون ہے؟ یہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ چونک گئی، بولے میں کیا گمان کر رہی تھی اور آج خواب میں دیکھ رہی ہوں۔ تو نے کہا کیا مجھے ان سے بات کرنے کی اجازت مل سکتی ہے؟ کچھ پوچھ لوں، کچھ کہہ سکوں؟ خواب کی باتیں کہنے لگی ہاں تم کہہ سکتی ہو۔ تو اس نے آگے بڑھ کر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کے بعد جب جواب دیا نا تو آپ نے فرمایا لبیک، لبیک کہا، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ حضور کی یہ شفقت بھرے جملے اس کے دل میں گھر کر گئے کہ لیکن میں کیا سوچتی تھی اور حضور کیا کرم فرما رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے خاتون میں دیکھ رہا ہوں اللہ تجھے ہدایت دینے والا ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ اس نے خواب کے اندر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی اور آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو فرحت، خوشی، بے چینی، بے قراری جو پہلے ہو رہی تھی اب ختم ہو گئی، اب اطمینان و سکون حاصل ہو رہا ہے۔ رات ہی رات اس نے ارادہ کر لیا کہ جیسے ہی صبح ہوگی میں بھی انشاءاللہ میلاد مصطفیٰ کی خوشی کروں گی۔ یہ عزم کر کے صبح کا انتظار کرنے لگی۔ جب صبح ہوئی کیا دیکھا، اس کا شوہر بھی جب آیا ہے، بیوی کے چہرے کو چمکتا ہوا دیکھ کر اور خود حشاش و بشاش تبھی دیکھ رہا ہے تو کہنے لگا کیا بات ہے، خیریت ہے، اتنا اہتمام کیوں؟ اس نے سارا ماجرا سنایا تو کہنے لگا تجھے مبارک ہو، جس نبی نے تجھے کلمہ پڑھایا ہے اس نبی نے مجھے بھی کلمہ پڑھایا ہے۔
یہ میلاد مصطفیٰ کی برکت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بولیے ایمان کی دولت عطا فرما دی. اور وہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ذہن میں رکھیے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم شیطان کے پیچھے لگ جاتے اور بہت کم ہی لوگ ہوتے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بدولت ہمیں کیا ملا؟ بولیے ایمان مل گیا ہے، اسلام مل گیا، بلکہ رحمان بھی ہمیں مل گیا ہے. آخری بات پھر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. ایک بات اور ذہن میں رکھ لیجئے، جو ذکر مصطفیٰ کرتا ہے جتنا کثرت سے کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا ہی عزت والا ہوتا چلا جائے گا، اس کی شان و شوکت بڑھے گی. حضور خوش ہوتے، حضور خوش ہوتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے مالک بن عوف. آخری مرحلہ بس جب جنگ حنین ہوئی نا، یہ کافروں کے سردار تھے، کافروں کے سردار تھے. جنگ حنین میں کوئی شکست ہو گئی اور یہ وہاں سے فرار ہو کر اس وقت مالک بن عوف طائف چلے گئے اور مسلمانوں کو فتح ہوئی. تو اس کا بہت سارا مال مسلمانوں کے پاس رہا، حتیٰ کہ اس کے اہل و عیال بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے. وہی طائف چھپ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ جاؤ میرا پیغام دے دو. اس سے کہو کہ مالک بن عوف اگر تو واپسی لوٹ آئے اور دین اسلام قبول کر لے تو پھر میں اللہ کا رسول تجھے اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، تجھے تیرا مال بھی لوٹا دیں گے اور تیرے اہل و عیال بھی تیرے پاس واپسی کر دیں گے. یہ اعلان اس نے سنا اور پیغام پہنچا، فوراً دوڑتا رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے اسلام قبول کر لیا. جب اسلام قبول کر لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سے عہد و پیما کیا تھا، اس کا مال بھی دے دیا، اس کے بیوی بچے بھی اس کو واپسی لوٹا دیے، ساتھ ساتھ 100 اونٹ بھی اس کو عطا فرمائے. یہ تو وعدہ تھا جو ہم نے کیا ہے، اب اپنی جناب سے دے رہے ہیں. اب سخاوت مصطفیٰ دیکھیے، 100 اونٹ بھی لے کے جا رہا ہے، ساتھ ساتھ 100 اونٹ بھی لے کے جا رہا ہے. اور پھر کیا ہوا کہ حضور کی شان میں قصیدہ لکھا. وہ قصیدہ میں آپ کو اس کے چند مصرے آپ کے سامنے بعد میں بیان کرتا ہوں. کسی شاعر نے یہاں بڑی بڑی پیاری بات کہی. وہ کہتا ہے، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پہ آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں. تو بن مانگے حضور نے عطا فرمائے 100 اونٹ. اور جب وہ لے گیا اس نے قصیدہ لکھا. قصیدے کی 3 باتیں اس نے کہی اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، جو صحابی کا عقیدہ ہے وہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. آخری مرحلہ میری گفتگو کا بس ہے. اس نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل اس سارے جہاں میں میری آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں حضور جیسا کوئی ہے ہی نہیں، حضور جیسا کوئی ہے نہیں. دوسری بات اس نے کیا کہی؟ دوسری بات کہتا ہے، دوسری بات نے کہی کہ یہ نبی وہ ہے جو اگر چاہے نا کل کی بات بھی بیان کر سکتے ہیں، کل کی بات بھی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی نا. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ والا ہے. ہم بھی یہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا علم عطا فرمایا ہے جو آج کی بات بھی جانتے ہیں، کل کی بات بھی جانتے ہیں. پھر آپ نے اپنا ایک حلہ اسے عطا فرمایا، اور پھر جب عطا فرما دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا تو وہ خوش ہو گیا، اس بات پر خوش ہو رہا ہے، نوازش پہ نوازشیں ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، خیر وہو خیر مما یجمعون. اگر تم سمجھو نا یہ تمہارے لیے دھن دولت مال و دولت جمع کرنے سے زیادہ بہتر ہے. یعنی کہ اللہ کے فضل اس کی رحمت کے ملنے پر خوشی کرنا
دنیا کا مال و متاع جمع کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔